اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بدل دی بات جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل فرمایا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے اس حکم کے برخلاف کر دیا، تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وظیفہ اور ورد کے الفاظ نہ بدلے جائیں، شیخ سے جو ملا ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے حتتن کی بجائے ہنتتن کہا تھا۔ یہ آیت بھی کل والی آیت جو اس سے پچھلی ہے اس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو انہوں نے حتتن کی بجائے ہنتتن کہا تھا، یعنی نون بڑھا دیا تھا، تو اس بدلنے کو ظلم فرمایا گیا اور عذاب کا مستحق قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، یعنی طاعون، جس سے آنن فانن تقریباً 24,000 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ تو طاعون جو ہے یہ بنی اسرائیل پر عذاب تھا۔ یہاں طاعون پھیلا ہو وہاں سے نہ جائے، اور اگر اپنی جگہ میں طاعون آ جائے تو وہاں سے بھی نہ بھاگے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی اور گناہ سے بلائیں اور بیماریاں آتی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نافرمانی سے بچے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پس جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے۔ اس طرح کے قوم موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اور موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے، تو یہ واقعہ سفر میں پیش آیا جہاں پانی بالکل نہ تھا، اور وہ پتھر اور عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی تو اس پر اپنا عصا مارتے تو پتھر میں سے پانی کے چشمے جو ہیں وہ جاری ہو جاتے۔ آگے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ہر گروہ نے اپنا پینے کی جگہ کو پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یا تو یہ واقعہ مقام طے میں ہی پیش آیا جہاں من و سلوہ اتارا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تب یہ حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام رحمت الہی کے ملنے کا وسیلہ اور سبب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پانی تو دیا مگر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے، اور پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں عام طور پر بھی، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے چشمے بہائے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ساتھ لاٹھی رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش وغیرہ کی دعا سنت انبیاء ہے، اور گناہوں فساد سے نعمتیں جو ہیں وہ چھن جاتی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے گناہ اور فساد کیا تو ان سے وہ نعمت جو ہے وہ چھن گئی من و سلوہ کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تو بزرگوں سے دعا کروانی چاہیے، اور بزرگوں کے پاس جا کر اپنے دکھ درد بیان کرنے جائز ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جب بھی کچھ اپنے رب تعالیٰ سے مانگنا چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے۔ تو آگے جو منت سلوہ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کھانے سے تھک گئے ہیں، تو یہ واقعہ بھی مقام طے کا ہے، جب بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہوس کا نتیجہ خراب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز رب سے مانگنی چاہیے،
اگر رب تعالیٰ نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو، کیونکہ جو روزی بغیر مشقت مل جائے اور خالص حلال ہو، حرام کا اس میں احتمال نہ ہو، وہ اعلیٰ نعمت ہے اس سے جس کے حاصل کرنے میں مشقت کرنا پڑے اور حرمت کا بھی احتمال ہو۔ اگر فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تو اترو مصر یا کسی اور شہر میں، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، یعنی ذلت اور محتاجی۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ گناہوں کی وجہ سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں، دوسری یہ کہ انبیاء کی توہین سے ذلت اور خواری دنیا اور آخرت میں آتی ہے، اور نبی کی تعظیم سے عزت اور عظمت ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے مراد وہی یہودی ہیں جو ان مذکورہ مجرموں کے مرتکب ہوئے کہ نہ انہیں عزت ملی اور نہ مال ملا۔ اگر بعد والے یہودیوں کو مال مل جائے یا کبھی ان کی حکومت قائم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں، جیسا کہ آج فلسطین میں اسرائیلی حکومت جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور خدا کے غضب میں لوٹے، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے، یعنی خود ان کے عقیدے میں بھی قتل ناحق تھا، ورنہ قتل نبی تو ناحق ہی ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ وہی نبی ان کے ہاتھوں قتل ہوئے جن پر جہاد فرض نہ تھا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ورنہ کوئی نبی جہاد میں کفار کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا۔ نیز انبیاء کی یہ شہادت تبلیغ کی تکمیل کا ذریعہ بنی۔ آگے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا۔ تو جو بھی ان پر تنگ دستی آئی، عذاب آیا یا مشقتیں آئیں، تو یہ ان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے آیا۔